الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد قادیانیوں اور ان کے حواریوں کو ملامت کرنا ہے، ان کے ضمیروں کو، ان کے ذہنوں کو ملامت کرنا ہے جو گند آلود ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے بجائے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے، خاتم النبیین ماننے کے، انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا آخری نبی مانا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے۔ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ 30 کذاب آئیں گے، کہیں میں 31 لکھا ہے، تو میرے بعد 30 کذاب آئیں گے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر مومنوں سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، کیونکہ میرے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ پر مہر لگا دیجیے۔ اور مومنوں کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک فوج تیار کروائی، ایک دستہ تیار کروایا جس میں بدری صحابہ بھی شامل تھے اور جس میں 700 حفاظ کرام صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ نے مل کر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی۔ صرف مسئلہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کیوں؟ تو اس نبوت کے دعوے پر مسلمانوں کو اس قدر غیرت جاگی کہ انہوں نے اس کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا اور جنگ کی، جس میں انہوں نے 3600 منکرین کو واصل جہنم کیا۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو نیزہ مارا، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار مار کر واصل جہنم کیا، قتل کر دیا۔ تو بات بتانے کا مقصد محض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا بس وہ لمحہ اس کا آخری لمحہ ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس عقیدے پر قائم رہیں گے۔ آج کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کانا، وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کا عقیدہ ہے اور وہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ نے زنا کر کے مجھے پیدا کیا اور وہ ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ گارنٹی شدہ بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد خود کو نبی مانتا ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ناجائز اولاد ہے، وہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہی نہیں۔ اور دوسرا اس میں عیب یہ تھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس وجہ سے اس کو کانا بھی کہا جاتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اور اس کے حواریوں کو، اس کے ماننے والوں کو احمدی بھی کہا جاتا ہے، مرزائی بھی کہا جاتا ہے اور قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں ان بے غیرتوں سے بچنا ہے، یہ معاشرے میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور 1973 میں 7 ستمبر کو 1974 کو یہ اعلان ہوا کہ قادیانی کافر ہے، اور 1973 میں یہ قاعدے اور قوانین عدالتوں میں عائد ہوئے کہ قادیانی اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو، اور نہ ہی اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اذان دے سکتے ہیں۔ یہ ان پر روک لگائے گی، اور اگر کوئی قادیانی اس دور میں، اگر اس وقت اگر وہ یہ کہے کہ ہم
اس کانے کو اپنا نبی مانتے ہیں تو یہ بات وہ اپنے دلوں میں رکھیں۔ اگر انہوں نے یہ بات عیاں کی، یہ بات سب کو بتائی کہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والوں کو، مومنوں کو، جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی غیرت ہوئی، اگر ان کو یہ بات بتائی تو وہ یہ جان لے کہ ہم اس کا قتل کریں گے، اور معاشرے میں بالکل اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ معاشرے میں رہے ہمارے ساتھ، یا اس معاشرے کو گند آلود کرے، اسلامی ریاستوں میں ایسے گندے عقیدے رکھے۔ تو آج کل قادیانی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ان پر روک لگانا بھی اہل سنت و جماعت کا حق ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر روک لگائیں، اور علماء حضرات بالکل کلیئرلی یہ اعلان کر دیں، یہ بتا دیں کہ خبردار کہ کوئی قادیانی یہ کہے کہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے، اور میں بالکل بھی اس کا کمپٹیشن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ یہ کانا ہے اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں، بے شک۔ تو یہ کمپٹیشن بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اوقات ہی نہیں، یہ ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے، اس کے ماں باپ نے زنا کر کے اس کو پیدا کیا، تو ہم بالکل اس کو اجازت نہیں دیتے کہ کسی قادیانی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس کو نبی مانے اور وہ بات ہمارے سامنے کرے۔ یہ اپنی حدوں میں رہے، اور بالکل بھی خبردار یہ کوئی بات ہمارے سامنے نہ کرے کہ وہ نبی ہے ہمارا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رہے گی، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بے غیرت ہے، اور اس کو قتل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور